اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ہم پریشان رہیں یا خوش رہیں؟ بولو، یہ جو اللہ نے کہا نا کہ ہم تمہیں آزمائشوں میں ڈالیں گے، لیکن جو لوگ صبر کریں گے اور کہیں گے ہم اللہ کے غلام ہیں، تو یہ اللہ نے ہمیں آیت کیوں بتائی ہے؟ تاکہ ہمارے دل میں غم کو برداشت کرنا آسان ہو جائے، ہم غمگین نہ ہو، کیونکہ غم تو آئیں گے، یہ ہو نہیں سکتا کہ دنیا میں پریشانیاں نہ آئیں، یہ ناممکن ہے، یہ ہر شخص کو آتی ہیں۔ آپ سمجھتے ہو بڑے لوگوں کو نہیں آتی؟ بڑے لوگوں کی پریشانیاں بڑے لیول کی ہوتی، بہت اونچے لیول کی ہوتی ہیں، تو یہ پریشانی تو ہر شخص کو آئے گی۔ اللہ چاہتے ہیں کہ ان میں برداشت کی عادت ہو جائے، یہ خوش رہنا سیکھیں۔ تو اسی وجہ سے دنیا میں سب سے بڑا انعام کیا ہے؟ خوشی ہے یا نہیں ہے؟ پیسہ انسان کیوں حاصل کرتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ صحت کیوں چاہتا ہے؟ خوش رہنے کے لیے۔ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ اب پتہ ہے لوگ وظیفے پڑھتے ہیں پیسہ حاصل کرنے کے لیے، وظیفوں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ کہہ رہا ہے وظیفوں سے پیسہ نہیں، وظیفوں سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ سکون کے لیے کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہا ہو، کمال کی بات ہے یا نہیں؟ ابے بھائی صبح شام لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مفتی صاحب پیسے ہی نہیں ہے، بے روزگاری ہے، بل اتنا آ گیا، دل چاہ رہا ہے وہ بل بکری کو کھلا دیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ کوئی وظیفہ بتائیں، تنخواہ بڑھ جائے ہماری، پیسے بڑھ جائیں، تو میں بتا تو دیتا ہوں حسبی اللہ و نعم الوکیل یا رزاق پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن قرآن جو وظیفے بتا رہا ہے پیسے بڑھانے کے لیے نہیں بلکہ سکون کے لیے۔ کیا مطلب؟ غربت میں سکون مل جائے گا۔ آپ پیسے مل کے بھی سکون نہ ملے، اس سے بہتر وہ غریب نہیں ہے جو پیسے نہ مل کے اس کو سکون مل رہا ہو، وہ زیادہ اچھا نہیں ہے کیا؟ زیادہ اچھا ہے بھائی۔ اس لیے اللہ فوکس دولت کو نہیں کر رہے، کس کو کر رہے ہیں فوکس؟ سکون کو فوکس کر رہے اللہ تعالیٰ۔ میں نے ایسے غریب دیکھے ہیں، ایسا دل ہنس رہا ہوتا ہے، مسکرا رہا ہوتا ہے مستیوں میں۔ اکثر میں ایک واقعہ بتاتا ہوں نا، ہمارے گھر میں مزدور آتے تھے، والد صاحب حیات تھے، انہوں نے اللہ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے فرش بنوانا تھا۔ مزدور جو تھے نا صبح سے لگے ہوتے تھے اور گنگنا رہے ہوتے تھے۔ مزدوروں کے گانے بھی آپ کو پتہ ہے پرانے زمانے کے ہوتے ہیں، گنگنا رہے ہوتے تھے اور وہ لگے ہوئے ہوتے تھے نا۔ شام کے وقت جب وہ پلستر کر رہے تھے فرش میں، تو میں تھا، میری عمر ہوگی 20-22 سال، میں نے کہا یار اس فرش میں نا آپ جو ہمارے صحن کا فرش بنا رہے ہو، یہ تھوڑا سا چکنا فرش ہو، یعنی بالکل جیسے ہوتا ہے نا پلین، ایسا فرش ایسا بنانا۔ تو کہنے لگے اب مستی میں ہیں، شاید لاہور کے ہوں گے، اب ان کو کھیلنے کا موقع مل گیا مجھ سے۔ انہوں نے کہا یہ فرش آپ چاہتے ہو ذرا چکنا پلین فرش ہو تو اس میں سرسوں کا تیل ڈلے گا یا ناریل کا، بولا۔ تو میں نے کہا یار میں لے آتا ہوں ناریل کا تیل ڈال دو اس میں بھائی، کیا خیال ہے؟ تھوڑا سا کیا ہو پھسلن پیدا ہو جائے اس میں۔ کہہ رہے نہیں اس میں ناریل کا تیل ڈلے گا۔ اب میں جا رہا ہوں لینے کے لیے، تو شکر ہے مجھے کسی نے روک دیا، کیا کر رہا ہے بھائی؟ تو وہ کھیل رہے تھے نا، شام کا وقت تھا، پھر دوبارہ اسی طرح کا کوئی مذاق، تو مجھے میں نے کہا یار تم لوگ بڑے مستی میں ہو۔ کہتے ہیں یار یہ ہمارا فل مستی کا ٹائم ہے۔ وجہ اس کی ہے ان کے الفاظ دے، کہہ رہے ہم صبح سے تھکے ہوئے ہیں، مغرب کی اذان ہونے والی ہے، فرش کمپلیٹ کریں گے، گھر جائیں گے، تھکے ہوئے ہیں نا ٹھیک ٹھاک، دہاڑی ملے گی، گھر جائیں گے، نہائیں گے، دھوئیں گے، منجی پہ بیٹھیں گے، بیوی بچے ہمارا انتظار کر رہے ہیں، شدید بھوک میں کھائیں گے کھانا، اس کے بعد لمبے ہو کے سو۔ کل کا نہیں، دہاڑی آج کی ہے، کل کی نہیں ہے۔ ان کو اسی میں خوشی ہے، کام ملا ہوا ہے یار، کام ملا ہوا ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو خوشی اس بات کی ہے کہ ہمیں کیا ملا ہوا ہے؟ ٹھیک میں کام ملا ہوا ہے، مزدوری مل گئی، یہ بہت بڑی خوشی ہے ان کے لیے۔ اور انہی دنوں میں کروڑ پتی لوگوں کو ڈپریشن میں دیکھ رہا تھا۔ تو خوشی کا تعلق، حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ایک جملہ بڑا اچھا فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ اٹیک ہمیشہ بادشاہ پہ کرتا ہے، بادشاہ کبھی بھی بھگیوں کو اور نیچے طبقے کو اپنا ہدف نہیں بنا۔ کبھی آپ نے کسی ملک کے بادشاہ کا خلاف کسی بادشاہ کا بیان کسی جمعدار کے خلاف نہیں سنا ہوگا کہ سعودی عرب کا بادشاہ کہے کہ پاکستان میں وہ جو فلاں جگہ جو چپڑاسی ہے مجھے بالکل پسند نہیں ہے۔ وہ کبھی سنا آپ نے؟ بادشاہوں کا ہدف کیا ہوتا ہے؟ وہ ہو سکتا ہے امریکہ کے صدر کے خلاف بیان دے دے، وہ بڑے کسی اور کے خلاف بیان دے دے، اٹیک بھی کریں گے۔ اب کبھی نہیں آپ نے سنا ہوگا بادشاہ نے بیچارے کسی رکشے چلانے والے کو بم سے اڑوا دیا بھائی، اللہ یہ کہ وہ ایجنٹ ہو کسی کا، پھر وہ رکشے والا ہے نہیں، وہ ہے کوئی اور، کوئی بڑی چیز ہے، وہ روپ دھارا ہوا ہے اس میں۔ ورنہ اوریجنل کوئی ٹماٹر والا ہو تو کبھی آپ نے دیکھا کہ کسی ملک کی فوج اس ٹماٹر والے پہ اٹیک کر رہی ہے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ بادشاہ ہمیشہ قبضہ کس پہ کرتے ہیں؟ بادشاہوں پہ۔ فرمایا کہ دل جو ہے یہ پورے جسم کا بادشاہ ہے۔ دل کیا ہے؟ اللہ کو جب کوئی ناراض کرتا ہے، اللہ کا جب کوئی ذکر نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پیسہ نہیں چھینتے، نہ اس سے گھر چھینتے ہیں، نہ اس سے اس کی جو ہے نا خواہشات چھینتے ہیں۔ اللہ ڈائریکٹ اٹیک کس پہ کرتے ہیں؟ دل اپنے قبضے میں لے کے پریشانی ڈال دیں اس کو۔
اللہ دل، حدیث میں آتا ہے کہ جو دل ہے نا بین اصبعی الرحمن، اللہ کی انگلیوں کے درمیان میں ہے یہ دل، ایسا کنٹرول ہے اللہ کا. تو اللہ کیا کرتے ہیں، دل کو لے کے اس میں کیا ڈال دی، بے سکون بھر دی اس میں. چل بھائی سب کچھ ہے، خوشیوں کے سارے اسباب، 1000 گز کا بنگلہ، واش روم ایسا، غریب آدمی جائے بولا یار ایسا تو میرا بیڈ روم نہیں ہے جیسا ان کا واش روم ہے، ہر کمرے میں اے سی لگا ہوا ہے، بل کی کوئی ٹینشن نہیں، اتنا پیسہ، روڈیں صاف، سڑکیں صاف، کوئی ٹینشن نہیں. اور آج کل کے جو سیکولر لبرل لوگ ہیں ان کو تو وہ والی ٹینشن ہے ہی نہیں جو ایک مولانا ٹائپ کے لوگوں کو ہوتی ہے. سمجھ گئے ہوگے آپ بھائی، وہ جو ٹینشن جو جس کو ساری دنیا ٹینشن سمجھتی ہے، یعنی شادی کو، بیوی کو، تو وہ والی ٹینشن سے تو یہ کیا ہوتے ہیں، بالکل آزاد گرل فرینڈ والا سیٹ اپ چل رہے ہیں لوگ، اتنا کچھ، کوئی ٹینشن بظاہر نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، تو نے مجھے ناراض کیا نا، تو ان تمام تر وسائل کے باوجود تجھے ناکام کروں گا میں. کیونکہ اگر وسائل چھین لیتا نا اللہ تعالیٰ تو بھائی ہر ایک کو ٹینشن ہو جاتی. اللہ کہتے ہیں ان ساری خوشیوں میں ان خوشیوں پہ اٹیک نہیں کروں گا، میں بادشاہ ہوں. بادشاہ حملہ کس پہ کرتے ہیں، بادشاہوں پہ. تیرے دل کو اپنے قبضے میں لے کے اس میں سے سکون نکال کے اس کی جگہ کیا ڈال دوں گا، بے سکون. جتنا گناہوں میں لذت حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھے گا نا، اچھا پھر ایسا شخص کیا کرتا ہے جب بے سکون ہوتا ہے تو پھر وہ سکون کے لیے شراب کباب کی طرف جائے گا، لڑکیوں کی طرف جائے گا، زنا کی طرف جائے گا، دوستیوں کی طرف جائے گا، فحش موویز کی طرف جائے گا. اللہ کہتے ہیں کہ اب جتنا ان چیزوں میں جائے گا نا، وقتی خوشی ملے گی، وقتی راحت، لیکن بے سکونی کے جال میں پھنستا چلا جائے. شاعر نے کہا نا جتنا تڑپو گے جال کے اندر، جال گھسے گا کھال. پرندہ جال میں جب پھنس جائے تو ایک طریقہ تو ہو سکتا ہے آزاد ہونے کا کہ ہلے نہیں، اور جب مالک آئے جال کو ہٹائے تو اس وقت آنکھ بچا کے نکل جائے، شاید 1% چانس ہو. لیکن اگر وہ ہلنا شروع کر دے تو جال لپٹتا چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا. دیکھو مچھلی جب کانٹے پہ منہ مارتی ہے اس کے پاس اس وقت آپشن ہوتا ہے کہ ہل نہیں، بڑے آرام سے کسی طریقے سے واپس، شاید 1% چانس، لیکن ہلے گی تو اوپر بیٹھا ہوا آدمی سمجھ جاتا ہے کہ شکار اس میں پھنس گیا ہے. ہلنے سے پتا چلتا ہے، زور لگانے سے وہ کھینچتا ہے. جتنا پیچھے زور لگائے گی کانٹا اتنا زیادہ اندر گھسے گا. نافرمان کیا کرتا ہے، وہ سکون کے لیے فحش فلموں کا سہارا لیتا ہے، وہ لڑکیوں کا سہارا لیتا ہے، وہ نشے کا سہارا لیتا ہے، شراب کباب کا سہارا لیتا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تجھے کہا تھا کہ تو شریعت پہ نہیں چلے گا، مجھے یاد نہیں کرے گا، بے سکونی میں جائے گا. تو کمبخت اس بے سکونی کے علاج میں اور زیادہ بے سکونی کے اسباب اختیار کر رہا ہے. اللہ دوبارہ اس کا دل ہاتھ میں لے کے جتنا پہلے بے سکونی ڈالی تھی نا، وہ بے سکونی اور زیادہ ڈال دیتے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، اللہ میاں نے کیا فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کو یاد کرو گے تو دلوں کو سکون ملے گا. اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، تبھی اللہ نے اپنی اطاعت پہ کیا رکھ دیا، سکون. اب ذکر جس پہ سکون ملتا ہے نا، اس ذکر کی 2 قسمیں. کتنی قسمیں بھائی؟ 2. کچھ کام نہ کرنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر کہتے ہیں یاد رکھنے کو، اور کچھ کام کرنا یہ بھی کیا ہے، ذکر. ذکر یاد، عربی میں ذکر کا مطلب کیا ہے، یاد. کہتے ہیں تذکرہ کیا ہے اس نے، تذکرہ ذکر سے ہی نکلا ہے نا. فلاں آدمی آپ کا تذکرہ کر رہا تھا، آپ کا ذکر خیر کر رہا تھا، اس کا مطلب غیبت کر رہا تھا. آج کل مطلب یہی ہوتا ہے اس کا، نا آپ کو یاد کر رہا تھا، اس کا مطلب برائی نہیں کر رہا ہوگا، اچھائی. آج کل مارکیٹ میں اچھائی بیان کرنے والے شارٹ ہیں. تو ذکر کا مطلب کیا ہے بھائی، یاد رکھنا. تو اللہ کہتے ہیں جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں ان کے دلوں میں کیا پیدا ہوتا ہے، سکون. اور اللہ نے کہا الا، خبردار. یہ اللہ کا لفظ تنبیہ کر رہا ہے کہ اس بارے میں دوسری رپورٹیں بھی ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں اس کام سے سکون ملتا ہے، کچھ کہتے ہیں اس سے سکون. اللہ کہتے ہیں الا، خبردار، کسی کی باتوں میں آنے کی کوشش مت کرنا. یہ اللہ کا لفظ جو ہے نا، یہ اس لیے لگا دیا، خبردار، یہ ساری فیک نیوز ہیں، یہ سب پروپیگنڈا ہے. دل میرے ہاتھ میں ہے تو سکون بھی کس کے ہاتھ میں ہوگا، میں جو چاہوں اس میں ڈال دوں. سکون ایک ایسی چیز ہے اپنے اختیار سے کبھی آتی نہیں. آپ خوش رہنے کی کوشش کرو، تھوڑا سا کچھ اسباب اختیار کر لو گے، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. جن لوگوں نے خوش رہنے پر کتابیں لکھی ہے نا، ان میں بہت سے خودکشی کر کے مرے ہیں. سمجھ رہے ہو، کتابیں لکھ گئے کہ خوش ایسے رہتے ہیں. کتاب لکھ کے جب وہ چلی نہیں مارکیٹ میں تو اسی سے ڈپریشن میں چلے گئے. وہ یار یہ چل کیوں نہیں مارکیٹ، کیا خیال ہے، یہ بک کیوں نہیں رہی تھی، میں نے سب نے لکھی، اسی سے کیا ہو گئی ان کو، ڈپریشن ہو. خوشی پہ ورک شاپ کرنی تھی، پبلک ہی نہیں آئی، اسی سے ٹینشن میں چلے گئے. پبلک تو ہے ہی نہیں، سارے پیسے ضائع ہو گئے. تو وغیرہ بہت سارے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ، بھائی سب کے ساتھ ہی ہوتے ہیں. تو اللہ میاں نے کہا کہ یہ دل کسی
موٹیویشنل اسپیکر کے ہاتھ میں آج کل گورے بہت ورکشاپس کروا رہے ہیں نا، خوش رہنا خوش رہنا. تو اللہ کہتے ہیں کہ دل اور دماغ یہ دو چیزیں کس کے کنٹرول میں ہیں؟ میرے. تبھی میں نے نیند پر اتوار کو بیان کیا، وہ لازمی سن لیے گا. نیند بھی کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کی. نیند کی گولی نیند کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. ماہرین کہتے ہیں کہ سوتا آدمی اپنی طاقت سے ہی سلا کوئی نہیں سکتا آپ کو، کیونکہ دماغ آرڈر کرے گا نا سونے کے لیے. دماغ کو تو دماغ تھوڑی آرڈر کرے گا، دماغ کے اوپر کی کوئی چیز آرڈر کرے گی دماغ کو کہ آپ سو جاؤ. دماغ باقی چیزوں کو آرڈر کر سکتا ہے کہ رک جا، بولنا بند کر دے، سننا بند کر دے، آنکھیں بند کر لے. یہ سب چیزیں دماغ کے کنٹرول میں ہیں. دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہے. ابے کیا ہو گیا، کیسے سمجھاؤں؟ دیکھو دماغ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا. کبھی مینیجر صاحب مینیجر کے کنٹرول میں نہیں ہوں گے. مینیجر کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہوگی. حکمران کو اوپر کی طاقتیں کنٹرول کرتی ہیں. اللہ سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ تو پھر وہی سیاسی باتیں نہ شروع ہو جائیں، اس لیے میں واپس عوام بھی کنٹرول کرتی ہے بعض دفعہ. بنگلہ دیش میں جیسے کیا ہے. خیر، تو اچھی خبر ہے الحمدللہ، بنگلہ دیش سے بہت اچھی نیوز آ رہی ہے. جماعت اسلامی کے پرانے بیچارے بوڑھے لوگوں کو صرف اس دیش پہ پھانسی پہ لٹکایا. حسینہ واجد نے اس نے لٹکایا کہ پاکستان کی حمایت. سیاسی اختلاف تھا بھائی، اس کے بعد تو وہ بغاوت نہیں کر رہے تھے، بہت ظلم مچا کے رکھا ہوا. اچھا، اس پہ بنگلہ دیش میں جو انقلاب آیا اس پہ لوگ میرے بیانات پہ تبصرہ کر رہے ہیں. مفتی صاحب تو کہتے ہیں حکومت کے خلاف بغاوت جائز نہیں ہے. بھائی ہم مسلح بغاوت کے قائل نہیں ہیں. مسلح تلوار لے کے عوام نے وہاں مسلح بغاوت نہیں کی ہے. مسلح بغاوت نہیں کی ہے. عوام پوری عوام جمع ہو گئی تھی. آپ کے ہاں تو عوام ہے. ابھی کیا میں بولوں، کراچی کی تو ماشاءاللہ عوام کو اللہ ہدایت دے، اس ظلم کے خلاف نہیں دھرنا کر سکتے جو براہ راست ان کے اوپر ہو رہا ہے. جو قتل ہو رہا ہے نا کراچی کی گلیوں میں، گٹر وٹر پہ تو بیان ہم نے چھوڑ دیے، تو قتل و غارت پر بات کرو. جس طرح سے کراچی میں ڈاکوؤں کا راج ہے، بات پہ 5-5 ہزار کی خاطر بندہ قتل ہو رہا ہے. کراچی کی عوام اس پہ احتجاج نہیں کر رہی ہے. حسینہ واجد جیسی انقلاب کہاں سے لائے گی؟ اس لیے ہم کیا کریں، ہم مسلح اس کی بات کرتے ہیں. اگر مسلح بغاوت ہوگی پھر تو خون خرابہ ہوگا، بہت بربادی ہوگی، کٹیں گے وہ، مریں گے. نتیجہ پھر غیر جو طاقتیں ہیں وہ قبضہ کر لیں گی. اس کے ہم قائل نہیں ہیں. باقی عوام کا عوامی احتجاج وہ اس کا رائٹ ہے، اس کا حق ہے. خیر، تو بات یہ چل رہی تھی میرے بھائی، تو اللہ کا جو ذکر ہے جس سے انسانوں کو سکون ملتا ہے. دیر آر 2 types of ذکر. کچھ کام کرنے کے ہیں اور کچھ کام بولو نہیں کرنے کے. دیکھو آپ کا زنا کا دل چاہ رہا ہے اور زنا کے اسباب بھی ہیں. آپ زنا نہیں کرتے، آپ نے اللہ کا بہت بڑا ذکر، حالانکہ کچھ بھی نہیں دیکھنے میں لگے گا. آپ نے کوئی ذکر بولو نا دیکھنے میں کچھ بھی نہیں، کتنا بڑا ذکر کیا کہ میزان کے ترازو میں قیامت کے دن اس سے بھاری کوئی نیکی نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ. 7 آدمی ایسے ہوں گے جن کو اللہ اس دن عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا. ان میں رجل شاب، ایک وہ نوجوان، دعتہ امرأۃ ذات حسن و جمال، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، جس ذات حسن و مال، غالباً مال کے الفاظ ہیں، حسین بھی ہو مالدار بھی ہو، ایسی عورت زنا کی طرف دعوت دے. یہ جواب میں یہ نہیں کہہ کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں یا میرے اندر رغبت ختم ہو گئی ہے یا مجھے سوسائٹی سے ڈر لگتا ہے، کسی نے خفیہ کیمرہ نہ لگا دیا ہو، ان سب چیزوں سے میں گھبراتا ہوں. نا 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 نا، یہ کہ سارے اسباب موجود ہیں، صرف ایک رکاوٹ ہے، انی اخاف اللہ. آج میں اگر زنا کروں گا تو کل مجھے اس کا حساب، اس کی سزا اللہ نے جہنم کی آگ رکھی ہے. نبی نے فرمایا اس بیس پہ جو رک گیا، دعوت عورت دے رہی ہے اور یہ رک جائے تو یہ بہت بڑا ذاکر ہے. اس نے تہجد گزاروں سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا ہے. ہم تو اس کو ذکر اللہ کرنے والا سمجھ رہے ہیں، پوری رات تہجد پڑھتا رہے، تلاوت کرتا رہے، تو کہتے ہیں بڑا پہنچا ہوا ہے. بھائی یہ اس سے زیادہ پہنچا ہوا ہے، صحیح ہے نا. اللہ اس کو بلائے گا اور اللہ کہے گا ایسے تمام لوگ سائڈ پہ آ جائیں. دیکھو لائن لگی ہوئی ہوتی ہے نا جب دھوپ میں، رش میں، اور کہیں جیسے پہلے بل جمع کرانے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے تو موبائل میں اپلیکیشن آ گئی، بل جمع کرانے کے لیے نہیں لوگ لمبی لمبی لائنوں میں لگے ہوئے، پاسپورٹ کی لمبی لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں. اچانک کوئی آفیسر کہے بیچ میں سے، بھائی آپ ادھر آ جائیں، گڈی نو سائڈ چلاؤ، آپ آؤ. آپ کو کیسا لگے گا بھائی؟ زبردست. میں سعودی عرب میں تھا تو لمبی لائن لگی ہوئی تھی، وہ کوئی امیگریشن آفیسر نے پتہ نہیں پہچان لیا ہوگا یا کوئی تعلقات ہوں گے، آپ سائڈ پہ آ جائیں. مجھے بڑی شرم آ رہی ہے بھائی یار، میں پگڑی میں، اور یہ لوگ بولیں گے یار بے وقوف ہیں جو لائن میں کھڑے ہیں، لیکن سعودی عرب میں آپ نو نہیں کر سکتے. وہ اگر آپ کو عزت دے رہے ہیں تو آپ کو عزت لینی پڑے گی، ٹھیک ہے نا، ورنہ جو وہ بے عزتی دیتے ہیں نا وہ اس سے ڈبل. کہیں کوئی ہمارے دوست تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی مفتی صاحب لائن میں کھڑے ہوئے، اب میں جا رہا ہوں، لوگ یار یہ کیا ہے، میں کہہ رہا ہوں بھائی میں گن پوائنٹ پہ جا رہا ہوں، یہ شوق نہیں ہے مجھے، اللہ کی قسم مجھے لائن میں لگنے کا شوق ہے. ایئرپورٹوں پہ بھی، کراچی ایئرپورٹ پہ بھی جب جاتا ہوں لائن میں، اب کیا ہوتا ہے کہ وہ
ہوتا ہے ان کا کوئی ایئرپورٹ کا کوئی سسٹم ہے کہ جو خاص مشہور لوگ ہیں یا کچھ ان کو کوئی پروٹوکول ملتا ہے, وہ گن پوائنٹ پہ ہو رہا ہوتا ہے. مجھے لوگوں سے شرم آ رہی ہوتی ہے, لوگ کیا بولیں گے یار, یہ خوشی خوشی نہیں ہوتا سب کچھ. تبھی ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کسی کو بتائیں نہیں, کوئی پروٹوکول لیں ہی نہیں, منہ پہ کپڑا ڈال کے جائیں. ہماری کوشش یہی ہوتی ہے. اچھا بھائی میرے بھائی, تو پھر کیا وہ بات کہاں سے کہاں دائیں میں بہت زیادہ گھوم رہی ہے آج. تو الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, جس کو زنا کا موقع ملا اور اس نے زنا نہیں کیا, یہ سب سے بڑا ذاکر ہے اللہ کی نظر میں, ذکر کرنے والا. دیکھنے میں کچھ بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے علماء کہتے ہیں ذکر کی دو قسمیں, کچھ کام نہ کرنا, یہ بھی کیا ہے اللہ کا ذکر. بد نظری کا موقع ملا, انٹرنیٹ گھر میں موجود, کمپیوٹر موجود, دیکھنے والا کوئی نہیں, ہوش فلمیں کھلے عام چل رہی ہیں, آپ کس کے خوف سے بچ جاؤ؟ اللہ کا نہیں یار, کوئی اسباب اختیار کرو, بھاگ جاؤ یہاں سے, کوئی ہیلا اختیار کرو. یہ کم نیکی نہیں ہے بھائی, بہت بڑی نیکی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور دوسری ذکر کی قسم کچھ کرنا, جیسے نماز کے وقت پہ نماز پڑھنا, روزے کے ٹائم پہ بولو روزہ رکھنا, زبان سے اللہ کو یاد کرنا, لا الہ الا اللہ پڑھنا, صبح شام ذکر کی بہت بڑی فضیلت ہے. اس لیے میں لوگوں سے کہتا ہوں بھائی عاملوں کے پاس جا کے ذکر مت لو. اگر دل میں بے سکونی ہے, اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو یاد کرنا شروع کر دو. دیکھو یہ بے سکونی ایسی چیز ہے, بھگانے کی کوشش کرو گے نہیں بھاگے گی. جیسے نیند لانے کی کوشش کرو گے تو آئے گی. دل دماغ ایک ہی چیز ہے, کنیکشن ایک ہی ہے. جب آپ لیٹتے ہو اور آپ کہو میں نیت کرتا ہوں سونے کی, سو جاؤ, ابھی تک کیوں جاگا ہوا ہے, سو جا, دماغ کو آرڈر دیتے رہو گے سوئے گا. بھائی سونے کا سوچنا بھی چھوڑ دو, اللہ سلائے گا تو سو گئے, ورنہ کسی کا, یعنی مسجد میں نہیں کہنا چاہیے کسی کا باپ وغیرہ, مناسب الفاظ نہیں ہے, ورنہ کوئی بھی نہیں سلا سکتا. کیا خیال ہے بھائی, اس کا طریقہ یہ لیٹ جاؤ بھائی, خود ہی نیند آتی ہے, ایسا تھوڑی کہ سوچ رہا ہے. تو اسی طرح آج کل لوگ خوش ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. یار میں ٹینشن میں کیوں خوش ہوں, نہیں ہوگا بھائی, ٹھیک ہے, یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. یہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ. ہوتا ہے میرے بھائی, خوشی کا کوئی سبب بھی نہیں ہوتا. کیسا پیارا شعر حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ اور ہمارے حضرت بھی پڑھا کرتے تھے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم بیاباں ہو گیا. عالم جہان کو کہتے ہیں, بیاباں کا مطلب چٹھیل میدان. کہتے ہیں جب دل میں خوشی تھی تو صحراؤں میں بھی ایسا لگتا تھا جیسے گل و گلزار. صحرا میں بھی خوشی, جب دل گلستاں تھا نا, دل باغ باغ تھا, گارڈن گارڈن تھا دل, تو ہر چیز گارڈن گارڈن, ہر چیز گارڈن گارڈن. اور جب دل میں سکون نہ ہو تو باغوں میں بھی سکون, حور و رنگ میں بھی سکون نہیں ملتا. آدمی کا دل کہہ رہا ہے رکھ کے لگا دے چماٹ, کسی بغل میں حور بیٹھی بھی ہے نا, اس کو بھی آدمی کوشش کرے گا کہ رکھ کے لگا. دل میں سکون نہیں ہے. دل گلستاں تھا تو ہر شے سے ٹپکتی تھی بہار, دل بیاباں ہو گیا عالم عالم. سب کوئی دنیا بھر کی خوشیاں اس کو خوش نہیں رکھ سکتے. تو اس لیے خوشی کی حاصل کرنے کی کوشش مت کرو, ہینڈ اوور کر دو اپنے آپ کو, تسلیم کر دو اپنے آپ کو. کس کے حوالے؟ اللہ کے. یہ فکر ہی چھوڑو, جو اللہ کا کام ہے وہ اللہ کو کرنے دو بھائی. آپ کا جو کام ہے آپ اس کو فوکس کرو. دیکھو ایک آدمی کو مزدوری پہ لگا دیا, سیٹھ صاحب نے بولا یہ کنواں کھود, شام کو تجھے میں 1000 روپے دے دوں گا. اس 1000 کی لالچ میں وہ کنواں کھود رہا ہے. ایسا ہی ہے نا, غریب تھا نا, اب ہر تھوڑی دیر میں دیکھ رہے ہیں کہ سیٹھ بھاگ تو نہیں رہا, ایسا تو نہیں 1000 روپے دے گا کہ نہیں دے گا. پھر پوچھ رہے سیٹھ صاحب ایگریمنٹ پکا ہے نا, دو گے کہ نہیں دو گے؟ اسی لالچ میں کنواں کھود رہا ہوں. سیٹھ کہا کہ تو کام کو تو فوکس کر, جتنی دیر میں تو آتا ہے اتنی دیر میں تو کتنا گڑا اور کھود چکا ہوتا. تو اپنا کام کر, تجھے ٹائم پہ پیسے مل جائیں گے. پھر آپ گڑا کھود کے, یار بھائی دے گا نا پیسے, مذاق تو نہیں کر رہا نا میرے ساتھ, لوگوں سے پوچھ رہا ہے یہ سچ بول رہا ہے جھوٹ بول رہا ہے, اصلی نوٹ دے گا نا, جعلی نوٹ تو نہیں دے گا نا. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ ساری سیٹ کو غصہ آئے گا, بولے گا پتلی گلی سے, کیونکہ تجھے جو کام کیا تو اس کو فوکس کر یار. ہم یہاں بیوقوف بیٹھے ہیں, 1000 روپے میں نہیں دے سکتا تجھے, کیا 1000 کیا چیز ہے میرے لیے؟ سیٹ کروڑ پتی آدمی ہے اور آپ کو یہ فکر لگی پتہ نہیں 1000 دے گا کہ نہیں دے گا. تو کہے گا بھائی تو کیا تو یعنی میرے کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے تو نے؟ 1000 روپے تو ہم جہاز بنا کے کشتی بنا کے اڑاتے ہیں اس کو, یہی کہے گا نا سیٹ. تو سکون کے خزانے کس کے ہاتھ میں میرے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ. خربوں خربوں لوگوں کو اس نے خوشیاں دی ہیں, اربوں خربوں لوگوں کو. اللہ نے کہا تمہیں جو کام میں نے ذمہ لگایا نا مجھے یاد رکھو. یاد رکھنے کا مطلب جو فرائض و واجبات ہیں پورے کرو, جو آرڈر دیے ان کو پورے کرو, جن برائیوں سے منع کی ان سے بچو. اس کام کو تم فوکس کرو. ہم کیا کرتے ہیں, 2 دن نماز پڑھ کے دیکھا سکون ملا کہ نہیں ملا, ابھی بھی ٹینشن تو ہے, مسائل ابھی بھی میرے ختم, میں نے پیغام بھیجا ہوا ہے وہ تو ابھی بھی مسئلہ وہاں سے تو ابھی بھی ٹھہنگا ہی آ رہا ہے, ان کے ابا ابھی بھی راضی نہیں ہوئے. بھینس والا لطیفہ بہت دفعہ سنا چکا ہوں, ایک اور دفعہ سن لو یار. وہ ایک آدمی جو تھا اس کی بھینسیں مرتی تھی, اس کی ٹینشن یہ تھی, اس نے مولوی صاحب سے آ کے کہا مولوی صاحب بڑی ٹینشنوں میں ہوں. مولوی صاحب نے یہ آیت پڑھی, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب, اللہ کو یاد رکھنے سے دلوں کو سکون ملتا ہے. تو جب تو نماز پڑھے گا, اللہ کو یاد کرے گا, تجھے سکون ایسے ملے گا کہ تیری بھینسیں مرنا بند ہو جائیں گی. سکون کا مولوی صاحب نے یہ مطلب سمجھا, حالانکہ یہ مطلب تھا نہیں سکون کہ تیری بھینسیں مرنا کیا ہو جائیں گی, بند. بھائی سکون ایسے ملے گا, بھینسیں مرے نہ میرے, تیری ترجیحات ہی چینج ہو جائیں گی. بھینس مرنا اب تیرے لیے اتنا بڑا ایشو رہے گا نہیں, تیری ترجیحات
ترجیحات ہی کچھ اور بن جائیں گی. جب آپ کی ترجیحات ہی چینج ہو جاتی ہیں, ہدف اور ویژن ہی چینج ہو جاتا ہے, پھر آپ بھینس کے جینے اور مرنے کو سفر کا حصہ سمجھتے ہو, پھر آپ ہدف کسی اور چیز کو بناتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مولوی صاحب کو یہ سمجھانا چاہیے تھا. مولوی صاحب نے کہا بھائی جب تو نماز پہ آئے گا تیری بھینس سے نہیں مرے گی, لہذا تجھے سکون ملے گا, کیونکہ اللہ کیا کہتے ہیں, جو اللہ کو یاد کرتا ہے اس کو کیا ملتا ہے بھائی؟ سکون. اور سکون کا مطلب بھینس, یہی مطلب ہوا نا, بھینس ملے گی. وہ فجر پڑھنے آیا, گیا تو ایک اور بھینس مری گئی. آیا مولوی صاحب کے پاس, مولوی صاحب میری تو بھینس مر گئی, آپ کہہ رہے ہوتے سکون ملتا ہے دلوں کو, مجھے تو ٹینشن اور مل گئی. مولوی صاحب نے کہا اللہ تجھے آزما رہا ہے, ظہر بھی دوبارہ ٹرائی کر, اللہ آزما رہا ہے بھائی. ظہر پڑی, گیا واپس, ایک اور بھینس. عصر میں آیا, ایک اور بھینس. ایک کٹا نا چیخ رہا تھا بہت زیادہ, بھینس کا بچہ نہیں ہوتا, تو اس کو بولتا ہے کہ چپ کر جا, تو خالی 2 نفل کی مار ہے, ان کو تو مارنے کے لیے 4 فرض پڑھنے پڑے ہیں. بڑے بڑے بھینسے تھے, تو زیادہ شور نہیں کر, 2 نفل پڑھوں گا اللہ کے لیے, تیرا انا للہ ہو جائے گا, شور نہیں کر زیادہ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو سکون کا یہ مطلب نہیں ہے. سکون کا مطلب جو کام اللہ نے آپ کے ذمہ لگایا آپ اس کام میں جت جاؤ. سکون کی ٹینشن بولو کس کے حوالے کر دو, اللہ نے دینا ہے دے, نہیں دینا نہیں دے, وہ دے گا. کیسے ہو اللہ کی کیا پڑی ہے یار تمہیں ٹینشن دے کے ہے بھائی. اور اگر پریشانیاں آئیں تمہیں صبر کی توفیق بھی دے گا, وہ صبر کی توفیق دے گا. بوکھلاؤ گے نہیں. اللہ ہم سب کو پریشانیوں سے بچائے, اور اللہ نہ کرے کوئی پریشانی مقدر میں ہو تو اللہ صبر کی توفیق دے. ہم نے تو بھائی پریشانیاں دیکھی نہیں ہے, اللہ بچا کے رکھے ہمیں. تو اب دیکھو غزہ پہ جو بمباری ہو رہی ہے ہمیں کتنا ترس آتا ہے, لیکن وہاں سے جو لوگ انٹرویو دیتے ہیں ان کے چہروں پہ کیسا سکون ہے, کیسا اطمینان ہے. یہ کیا ہے, یہ کس کی طرف سے صبر ملتا ہے؟ تبھی تو ڈٹے ہوئے ہیں. یہ صبر کس کی طرف سے ملتا ہے؟ یہ اللہ کی طرف سے ہے. بعض وقت بڑی پریشانیوں کو برداشت کرنا آسان, چھوٹی کو برداشت کرنا مشکل. تو اب میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کو یاد کیے بغیر, اسلام پہ چلے بغیر, شریعت پہ چلے بغیر سکون ملنا ممکن نہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ خوش رہنا اور شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن نہیں. ابھی رفیع بھائی بھی سو رہے ہیں. شریعت پہ چلنا سستی کے ساتھ ممکن, دیکھو سو جاؤ نا یہ سستی نہیں ہے, جاگا ہوا ڈھیلا ہو یہ سست ہے. سونا تو نیچرل ہے, وہ تو اپنے اختیار میں تھوڑی, بھی میں نے بتایا نا کہ اپنے اختیار میں نہیں ہے. یہ ہم لوگ جاگے میں سست ہوتے ہیں, جاگے میں سست ہوتے ہیں. سونا تو اپنے اختیار میں تھوڑی ہے, بیٹھے بیٹھے لوگ سو جاتے ہیں. ہمارے کلاس فیلو تھے مدرسے میں, وہ جب سجدے میں جاتے سو جاتے, ان کو کونی مار کے سجدے میں اٹھانا پڑتا تھا, بھائی اگلی رکعت کا شروع ہونے والی ہے. حالانکہ بہت ایکٹیو تھے, وہ بہت ایکٹیو تھے, میں نے بہت ایکٹیو لوگوں کو دیکھا بیٹھے بیٹھے سو جاتے. یہ تو یہ دماغ اپنے اختیار میں نہیں ہے. قوم کا مسئلہ جاگنے کے بعد شروع ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ سے دعا مانگتا ہے, زندگی بھر مانگتا رہتا ہے, اور اللہ زندگی بھر دعاؤں کو قبول کرتے رہتے ہیں, لیکن اس کو نظر نہیں آ رہا ہوتا. اس کو نظر کہ اللہ اپنے طریقے سے دعا قبول کرتا ہے. اگر اللہ ایسے دعا قبول کرے نا, آپ نے ادھر کہا اے اللہ میری تنخواہ ڈبل کر دے, آفس گئے باس نے کہا کہ جناب نئے وزیر اعظم نے جو اعلان کیا ہے اس کی منظوری ہو گئی, ٹھا کر کے ایسے دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں تو غیب پر ایمان ختم. پھر تو دعا کی ترغیب دینے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. سب لوگ مصلی لے کے مسجد میں آ جائیں گے, سارا دن دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ سے جو مانگو مل. تربوزہ مانگو خربوزہ ملتا ہے, تربوز مانگو تربوز ملتا ہے, افطاری میں پکوڑے مانگو پکوڑے ملتے ہیں, سموسے مانگو بھوک لگ رہی ہے کیا کریں سموسے ملتے ہیں, جو مانگو وہ ملتا ہے. دعائیں تو لازمی قبول ہوتی ہیں, لیکن انداز وہ ہوتا ہے جو اللہ کرتا ہے. میں کہتے ہیں میں اپنے طریقے سے کروں, اس کی بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے کہ کیسے قبول ہوتی ہے. بعض دفعہ جو چیز مانگ رہے ہیں اللہ وہی دے دیتا ہے, بعض دفعہ اس کا متبادل دے دیتا ہے, آلٹرنیٹ دے دیتا ہے, بعض دفعہ نہ آلٹرنیٹ دیتا ہے نہ وہ چیز دیتا ہے. کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, اس دعا کی برکت سے اس مصیبت کو ٹال دیتا. آپ اپنے بیٹے کے لیے بچی کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اس کو ٹھیک کر دے, وہ ٹھیک نہیں ہوئی لیکن دوسری نے بیمار ہونا تھا, اللہ نے اس سے وبا کو ٹال دی. جن کا غیب پر ایمان ہوتا ہے وہ تو مانگتے ہیں اللہ سے. بتائے بھائی یہ ہو نہیں سکتا کہ جس خدا نے کہا ہے کہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ, حدیث میں آتا ہے اللہ میں اتنی غیرت ہے کہ جب کوئی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے مانگتا ہے تو اللہ کو خالی ہاتھ لوٹاتے ہوئے حیا آتی. بڑے سیٹ کے پاس کوئی بھکاری جائے اور پیسے مانگے اور وہ اس کو دھتکار دے تو بھکاری کہے گا نا یار نام تو بڑا سنا تھا آپ کا, بڑے سخی ہو. تو اللہ کو حیا آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے, دیتا ہے لاسٹ میں. تبھی ہم نے اہل اللہ کو دیکھا ہے کہ مانگتے بہت بڑی لمبی لمبی دعائیں مانگ, لوگ ان کو
بے وقوف سمجھتے ہیں کہ یار یہ ہر وقت مسلے پہ دعائیں مانگتے رہتے ہیں لمبی لمبی، ملتا تو کچھ ہے نہیں. انہیں پتہ ہے کہ یہ بہت ملتا ہے اللہ سے مانگنے سے، لیکن اللہ کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ صرف وہ مانگے جن کو غیب پر یقین ہے. یعقوب علیہ السلام ساری زندگی مانگتے رہے اللہ تعالیٰ سے. اس مانگنے کا بدلہ کیا ملا ہے؟ دوسرا بیٹا بھی اللہ نے چھین لیا. جی بات ہے یا نہیں؟ پہلا بیٹا گم ہوا تو اللہ سے اس کے ملنے کی دعائیں مانگتے رہے. دعا کیا قبول ہو رہی ہے؟ قحط پڑ گیا، کھانے پینے سے بھی گئے. اس سے بڑی مشکل راشن لینے کے لیے بھیجا مصر اپنے بیٹوں کو، تو دوسرا بیٹا بھی بولو وہ بھی بادشاہ نے رکھا. روتے روتے آنکھوں کی بینائی چلی گئی. آپ کی اولادیں آپ سے کیا کہنے لگی؟ تاللہ تفتأ تذکر یوسف، اللہ کی قسم آپ یوسف کو ابھی تک یاد رکھا ہوا ہے. حتی تکون حرضا او تکون من الحالکین، آپ کی جان نہ چلی جائے. تو زبان سے یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں لیکن اللہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، میرا تو دوسرا بیٹا بھی گیا. جب دوسرا بیٹا بھی گیا ہے نا، اس وقت یہ الفاظ کہیں کہ آنکھوں کی بینائی چلی گئی. گھر والے کہنے لگے کیا آپ کو ابھی تک یاد ہے؟ کچھ چیزیں غیر اختیاری ہوتی ہیں، اپنے اختیار سے غم کو سوچنا یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، لیکن کچھ چیزیں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتی. وہ غم جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس پہ آپ کو گناہ نہیں ملتا بلکہ صبر پہ ثواب ملتا ہے. شریعت میں حکم یہ ہے کہ غم کو بھول جاؤ، اس ایک ہی چیز کو لے کے مت بیٹھے رہو. لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے اتنی محبت ظاہر ہے اس بیٹے میں بہت ساری خصوصیات تھی. وہ جانتے تھے کہ اللہ ان کو پیغمبر بنائے گا، کہ اتنے عرصے کے بعد بھی آپ کے دل سے غم نہیں نکلا، لیکن اس غم کو لے کر زندگی گزار دی. کسی کے سامنے اللہ کی شکایت نہیں کی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور دعا قبول کیسے ہو رہی ہے کہ دوسرا بیٹا بھی گیا. بیٹوں نے آگے بتایا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی تھی جس کی وجہ سے بادشاہ نے اس کو رکھ لیا. قال بل سولت لکم انفسکم امرا، باپ نے کہا تم نے جیسے پہلے ایک کہانی گڑھی تھی دوبارہ سے ایک کہانی گڑھ لی. حالانکہ اس دفعہ بیٹے سچ بول رہے تھے، چوری تو نہیں کی تھی لیکن الزام لگا تھا چوری کا. تو یعقوب علیہ السلام نے دوسرے بیٹے کے جانے پہ ایک لفظ ناشکری کا زبان سے نہیں نکالا، بلکہ کیا کہا؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. میں اپنا غم تمہارے سامنے بیان نہیں کرتا، صرف اللہ کے سامنے بیان کرتا ہوں، اور اللہ کے بارے میں وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا مطلب؟ وہ مجھے تسلی دے رہے، اس میں خیر ہوگی. ہمارا کام ہے مانگنا، بیکاری ہے. یہ تو ملحد اور خدا کے منکر لوگ ہیں جو مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں کہ یہ دعائیں مانگتے ہیں اور ان کو ملتا کچھ نہیں ہے. وہ بھائی ہمیں اس سے غرض ہی نہیں ہے کہ رب کیسے دے رہا ہے، ہمیں اس نے پابند بنا دیا مانگو. تو ہمیں اہل اللہ کو تو مزہ اس سے آتا ہے کہ اس نے ہمیں بول دیا مانگو، تو وہ نہ بھی دے، مانگنا ہی ہمارے لیے سب کچھ ہے. تو میں جو بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھی کہ یعقوب علیہ السلام مانگتے رہے، پھر دوسرا بیٹا بھی چھن گیا. کوئی مایوسی کا وہ لفظ مایوسی کا زبان سے نہیں نکالا. تو حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ مسلسل دعا مانگتا ہے اور اللہ قبول کرتا ہی رہتا ہے، یہاں تک کہ یہ بندہ ایک دن زبان سے ایک لفظ نکالتا ہے، کیونکہ اس کو وہ قبول ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی ہوتی دعا. یہ زبان سے کیا لفظ نکالتا ہے کہ میں دعا مانگتا ہوں مگر اللہ قبول بولو نہیں. جیسے معاذ اللہ نقل کفر کہ یعقوب علیہ السلام اگر کہہ دیتے کہ اللہ کئی سال سے دعا مانگ رہا تھا بیٹا مل جائے مگر تو نے تو دوسرا بھی چھین لیا، لہذا ثابت یہ ہوا کہ میں مانگتا تو ہوں لیکن اوپر والا قبول بولو نہیں کرتا. اگر یہ لفظ زبان سے نکال جیسے کہ آج کل لوگ نکالتے ہیں زبان سے، تو حدیث میں آتا ہے یہ جو جملہ زبان سے نکالا ہے اس کے بعد سے اللہ قبول کرنا چھوڑ دے. اس سے پہلے ہو رہی تھی، آپ نے یہ لفظ کہہ دیا اس کو ہلکا سمجھ کے. اللہ کے ترازو میں یہ کلمہ، یہ چھوٹا سا جملہ بہت بھاری ہے اللہ کی غضب کو دعوت دینے کی. اللہ کہتے ہیں مجھے تانا دے دیا کہ میں قبول نہیں کرتا. گھروں میں جھگڑا ہوتا ہے نا، عورت کہتی ہے مت کھلا کے تھک جائے، بیوی کہتی ہے ہاتھ تنگ کیا ہوا ہے کھلاتے نہیں. بعض دفعہ آدمی کو غصہ آتا ہے کہ اب میں ہاتھ اپنا تنگ کر کے دکھاؤں گا، بنڈے نہیں لے کر آؤں. میں کہتا ہوں چنگیز خان بھی، اگر کوئی چنگیز خان کی اولاد ہے نا، اس میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ بیوی کہے 6 انڈے چاہیے اور وہ ان 6 کو 4 کر کے دکھائے.
دکھا دے. یعنی آج 4 انڈے آئیں گے 6 نہیں آئے. کوئی ہے ایسا مائی کا لال؟ کوئی ایسا مائی کا لال پیدا نہیں. تو استنبول کیسے فتح کرو گے؟ استنبول کیسے فتح کرو گے؟ سلطان محمد فاتح نے استنبول فتح کیا تھا. ایک بڑے بزرگ نے بڑی اچھی بات کہی کہ فرعون نے ہزاروں بچوں کو قتل کیا اور بنی اسرائیل کے نا، لیکن موسیٰ علیہ السلام جب صندوق سے نکلے فرعون نے ارادہ کیا اس کو بھی قتل کرو. فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو. فرعون نے کہا اچھا. فرعون نے کیا کہا؟ ٹھیک، اٹ از اوکے، نو پرابلم. سمجھتے ہو؟ تو یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات، یہ ہمارے لیے بڑی تسلی کی بات. جب فرعون جیسا آدمی گھر میں فرعون نہیں تھا تو ہم اور آپ کس کھیت کی بولی ہیں؟ چلتے رہو جیسے زندگی گزار رہے ہو. جتنے انڈے کہے ہیں اتنے لے آئے. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض گناہوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے، بعض لفظوں کو انسان ہلکا سمجھتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ لفظ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں، وہ گناہ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں. کہا تھا کہ there are 3 types of، ابھی تک تو 2 types چل رہی تھی نا، 3 ہو گئی ہیں. ایک تو وہ مسلمان ہیں جن کو سرے سے آخرت کی فکر ہے ہی نہیں، لیکن چونکہ ہیں مسلمان، آخرت پر ایمان ہے، تو جمعہ پڑھنے آ جاتے ہیں، عید میں بھی نہا دھو لیتے ہیں، بقرعید میں بھی قربانی یا تو کر لیتے ہیں یا گوشت کھا لیتے ہیں. ایک وہ مسلمان ہیں جو مکمل گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں. تیسرے وہ مسلمان ہیں جو گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان سے پھر بھی گناہ ہو جاتے ہیں. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا. اللہ نے ایسے مسلمانوں کا بھی ذکر کیا قرآن میں کہ کچھ ایسے ہیں جو اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، انہوں نے اچھائیوں کو نیکیوں کے ساتھ ملایا ہوا ہے، لیکن ان کو فکر ہے کہ یہ چھوڑنے ہیں، کیونکہ ان کا اصل ہدف کیا ہے؟ آخرت. سوال پیدا ہوتا ہے جب ان کا اصل ہدف آخرت ہے، منزل ان کی آخرت ہے، تو پھر ان سے گناہ ہوتا کیوں ہے؟ گناہ بعض دفعہ اس لیے بھی ہو جاتا ہے کہ آپ اپنی عادت سے مجبور ہو چکے ہوتے ہیں، ہتھیار ڈال دیتا ہے انسان. دیکھو ایک بیمار آدمی چاہتا ہے نا کہ میری صحت اچھی ہو، صحت پر تو ہر ایک کا ایمان ہے نا، لیکن عادت پڑ گئی ہے چرس پینے کی، اس کو پتا ہے کہ نقصان ہے. ہیروئن پینے کی عادت پڑ گئی، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ساتھ میرے دوست جتنے بیٹھتے تھے ہیروئن پی پی کے سارے اس دنیا سے بولو چلے. تو اب اگلا نمبر اس کو پتا ہوتا ہے میرا ہے، لیکن پھر بھی پی رہا ہے. کیوں پیتا ہے؟ اس لیے کہ جب نشہ چڑھتا ہے تو اس کے لیے اپنے آپ کو برداشت کرنا، روکنا بہت مشکل، اتنا کانفیڈنس نہیں ہوتا اس میں، اتنی قوت برداشت نہیں ہوتی. تو اس طرح کے جو گناہگار ہیں یہ صرف چرسی اور ہیروئنچیوں میں نہیں ملیں گے آپ کو، یہ ان لوگوں میں بھی ملیں گے جو مادی نشہ نہیں کرتے، کیونکہ نشہ صرف چرس اور ہیروئن کا نہیں ہوتا، بہت ساری چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. یہ جو جہیز کی لعنت ہے نا، نشہ ہی تو ہے. کلچر کو نشہ ہو گیا اس کا. کلچر نے من حیث الکلچر یہ سٹا لگانا، جہیز کا سٹا لگانا شروع کر دیا ہے. لہذا اب کہیں شادی میں جہیز نہ ہو تو پورے خاندان کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے جیسے کسی چرسی کو چرس نہیں ملی، ہیروئنچی کو ہیروئن نہیں ملی، تو پورے خاندان کو ایسا عجیب سا فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے، کس قسم کی شادی ہو رہی ہے. یہ ایک نشہ ہے، چڑھ گیا دماغ پہ. اور بھی بہت سے نشہ ہے، آپ نے جو قسم نہ توڑنے کی قسم اٹھائی بھی ہے وہ بھی ایک نشہ ہے نا. نہیں جاؤں گا، بس اب اشاروں میں بات چلے گی. خواتین بیان سنتی ہیں، وہ سارا مجمع بھاگ گیا ہمارا. یہاں آتی تھی 2-4 رہ گئی ہیں، بس 2-4 خواتین رہ گئی، باقی سارے بھاگ گئے. تو من حیث القوم بھی کچھ عادتیں پختہ ہو جاتی ہیں، وہ پھر قوم کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہیں. یعنی قوم من حیث القوم یہ چاہ رہی ہوتی ہے بس یہ تو ہونا چاہیے. بعض قبائلی علاقوں میں یہ دستور ہے کہ ذرا سا بیگم پہ شک ہوا، ٹھا گولی سے اس کو اڑا دیا. صاحب مجھے بتا رہے تھے کسی قبیلے کا واقعہ، کسی خاتون کو کسی آدمی کے ساتھ دیکھا، جان سے مار دیا. میں نے کہا یہ تو صحیح نہیں ہے، ثبوت کیا ہے کہ اس نے بدکاری کی نہیں کی. تو کہنے لگے بھائی ہماری رسم ہے، ہمارے ایسا ہوتا ہے. اب وہ رسم چھڑوا نہیں سکتا کوئی بھی ان سے، قومی رسم بن چکی ہے. یعنی اب آپ چھڑوانے کی کوشش کرو، آپ دنیا چھوڑ دو گے، رسم نہیں چھوٹے گی اللہ ماشاء اللہ. تو ایسے ہی باڈی کو بھی کچھ چیزوں کی عادت پڑ جاتی ہے. فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ جاتی ہے نوجوانوں کو، اور اپنی خواہشات کو حرام طریقے سے پورے کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے. گالیاں دینے کی عادت پڑ جاتی ہے، بات بات پہ زبان پہ کیا آ رہی ہے؟ گالی آ رہی ہے. گٹکوں کی عادت پڑ جاتی ہے، پتہ ہے نقصان دہ ہے. دیکھو جو اسلام آپ کو دن میں درجنوں دفعہ مسواک کرنے کا حکم دے رہا ہو، وہ گٹکا آپ کے منہ میں برداشت کرے گا؟ جو وہ مذہب نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اٹھتے ہی مسواک، ہر نماز میں مسواک، اتنا دانتوں کو صاف رکھ رہے ہیں. تو چلو آپ مسواک نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا، یا برش نہیں کرتے، دانت صاف نہیں کرتے، اسلام کے حکم کو چھوڑ دیا. حکم کے اپوزٹ تو نہ چلو نا. آپ نے تو حکم چھوڑا بھی کہ دانت صاف نہیں کر رہے، اوپر سے گندا کرنے کا پورا انتظام. اور گندا بھی ایسا نہیں کہ چلو کوئی روٹیوں یا گوشت پھنسا ہوا ہے، گند گٹکے کے مریضوں کے آپ منہ دیکھا کرو اپنی ذمہ داری پہ. ایسا نہ ہو آپ کہیں کہ مصطفیٰ آپ نے مشورہ دیا تو ہم دیکھ رہے ہیں. کیسا گند معذرت کے ساتھ کوئی گٹکے کی مریض بیٹھے ہوئے بھائی، معذرت جی
نہیں وہ کہیں گے ہم اپنے خلاف تھوڑی سننے کے لیے آئے ہیں، احتیاطاً. تو کس قدر گند بھرا ہوا ہوتا ہے منہ کے اندر. تو یہ اسلام برداشت کرے گا اس گندگی کو جو آپ کو بار بار السواک والتعطر من سنن الانبیاء. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک یعنی دانتوں کو صاف رکھنا اور خوشبو کا استعمال یہ پیغمبروں کی سنت ہے. سارے پیغمبروں میں یہ چیز کامن تھی. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے پیغمبر آئے ہیں سب کے دانت چمکتے تھے، ہر وقت صاف رہتے تھے، اور سب کی جسم سے خوشبو آتی تھی. گٹکے والا اس پیغمبروں کی ان سنتوں کے بالکل اپوزٹ چلتا ہے کہ نہیں چلتا؟ بالکل الٹا چل رہا ہے. لیکن آپ بولو نہیں چھوٹے گا، بھائی عادت پڑ گئی ہے، نماز چھوڑنے کی عادت پڑ گئی ہے. ہمارے ایک دوست تھے، ہم جہاں رہا کرتے تھے نا، تو نماز پڑھنے کے لیے ہم جب مسجد میں آتے تو ہمارے ایک دوست تھے، ان کی ہمیشہ فجر میں ایک رکعت نکلتی تھی، ہمیشہ. ہم ان سے کہتے تھے یار چلو کبھی ہو گیا، روز آنا ہی آپ کی ایک رکعت نکلی ہوئی ہوتی ہے. انہوں نے کہا کیا کروں یار، میں بس جب بھی پہنچتا ہوں یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اور کچھ نہ کچھ ہو ہی جاتا ہے. ہم نے کہا چلو نماز جب 5 منٹ آگے ہوگی تو آپ کو مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا، مزید 5 منٹ کا ٹائم مل جائے گا. تو چلو ابھی گرمیوں میں نماز ذرا جلدی ہو رہی ہے تو رات کو دیر سے سوتے ہوگے، صبح اٹھتے اٹھتے کوئی مسئلہ ہوتا ہوگا. تعویل کرتا ہے نا انسان، دوسرے کے بارے میں تو اچھی تعویل ہی کرنی چاہیے نا. اپنے بارے میں انسان بدگمان ہو، دوسرے کے بارے میں اچھا گمان رکھے. ہم اچھا گمان رکھتے تھے، مجھ سے کہتے تھے کوئی بات نہیں، اب نماز جب 5 10 15 منٹ آگے ہوگی تو اب آپ کو ٹائم زیادہ مل جائے گا. 5 منٹ بھی آگے ہو گئی تو ایک رکعت تو مل جائے گی نا مزید. لیکن ہم دیکھتے تھے نماز 5 منٹ آگے وہ بھی 5 منٹ آگے، اسی حساب سے نماز 20 منٹ آگے تو وہ بھی 20 منٹ آگے. اور میرا خیال ہے 15 سال میں نے ان کو اسی حالت میں دیکھا ہے، ہمیشہ ایک رکعت ان کی نکل رہی ہے. یہ بھی نشہ ہے، چرس اور ہیروئن کی طرح، ٹائم پہ نہ پہنچنے کا نشہ. چلو غنیمت ہے پڑھ رہے تھے، یہ بھی بڑی بات ہے. لیکن میں ان سے کہتا تھا جب جو نہیں پڑھ رہا اس پر تو اعتراض نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ تو سست ہے ایک نمبر کا نا، کاہل ہے، اسے تو پڑھنی نہیں ہے. لیکن آپ نے قربانی تو دے دی نا، نیند قربان ہو گئی، وضو کر لیا، مسجد کی طرف آ گئے، سردی گرمی کا خیال نہیں کیا. تو جب یہ اتنی ٹینشن لینی ہے ہی تو یار 5 منٹ پہلے آ جاؤ. لیکن لت پڑ جاتی ہے انسان کو، حقیقت بتا رہا ہوں میں. آپ نے دیکھا ہوگا مسجدوں میں صف اول کے نمازی وہ صف اول ہی کے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ آتے ہیں پہلے. دوسری صف کے نمازی پورے سال دوسری، تیسری کے نمازی پورے سال تیسری میں ہوتے ہیں. یہ ہوتا ہے. تو زیادہ تر جو گناہ ہوتے ہیں یا جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان بھی رکھتے ہیں، آخرت کو بنانا بھی چاہتے ہیں، ان کے زیادہ تر مسائل یہ ہیں کہ ان کو کسی نہ کسی برائی کی لت پڑ چکی ہوتی ہے، عادت پڑ چکی ہوتی ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے میں سیریس نہیں ہوتے، اور وہ بس ایک گزر کرتے ہیں یار ہمیں کیا ہو گئی ہے، عادت ہو گئی ہے، ہم سے نہیں چھوٹتی. جس کو جماعت چھوڑنے کی عادت ہو جائے وہ جماعت سے نہیں پڑھتا. جس کو نمازیں قضا کرنے کی عادت ہو جائے اس کے لیے نماز پڑھنا وبال جان ہے. کہہ رہے کیسے پڑھے، اٹھے کیسے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کی خانقاہ میں ایک صاحب آئے، پہلے تو لوگ بزرگوں کے پاس جا کے اپنی اصلاح کرواتے تھے، ان سے فجر میں اٹھا نہیں جاتا تھا، اور تھے بھی ڈاکٹر. حضرت کو خط لکھا کہ مجھ سے نہیں اٹھا جاتا، میری نیند بہت گہری ہے، کچھ بھی ہو جائے میں نہیں اٹھ سکتا فجر میں. تو آگے خانقاہ میں حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے سو جائیں آپ، صبح دیکھتے ہیں. نہیں اٹھے صبح، 4 آدمیوں کے ذمہ لگایا ان کو اٹھاؤ، لیکن وہ ایسی نیند، بھائی نہیں اٹھا، بھائی نہیں اٹھ سکتا، میں نہیں اٹھ سکتا بھائی، بہت سخت نیند آ رہی. تو 2-4 دفعہ حضرت نے ٹرائی کیا، دیکھا کہ یہ تمیز سے سمجھ میں ان کی بات نہیں آ رہی. تو حضرت کے جنات کی ٹھکائی والے واقعات بھی انہوں نے پڑھے ہوئے تھے. ایک جن کسی طالب علم پہ آ گیا تھا، تو وہ طالب علم بہت ساری جگہوں پر گیا، یعنی اس کے گھر والے لے کر گئے، وہ جن اتر کے نہیں دے رہا تھا نا، اور جن کا کہنا یہ تھا میں بنگلہ دیش سے آیا ہوں، اس کو بنگلہ دیش لے کے جاؤں گا میں. ہمارے حضرت کے یہاں وہ آیا تو حضرت گئے اس کی خیریت معلوم کرنے کے لیے. تو اس وقت وہ جن اس کے اوپر آیا ہوا تھا. اب جن جب آیا ہوا تھا تو اس نے کہا کہ حضرت پہ حملہ کرنے لگا. وہ تو جنات سے جو ڈرتا ہے نا وہ گیا کام سے، یہ ذہن میں رکھو. حضرت نے آگے بڑھ کے نا وہ ہوا میں اچھل رہا تھا کمبخت، اصل میں تو طالب علم تھا لیکن جن چڑھا ہوا تھا نا تو وہ ہوا میں اچھل رہا ہے. تو حضرت کا ہاتھ بھی ماشاءاللہ لمبا، لدھیانہ کے پنجاب سے تعلق تھا حضرت کا. ہوتے ہیں نا پنجاب کے بڑے بڑے ماشاءاللہ زمیندار ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں ہوتی ہیں. تو حضرت کی ہائٹ بھی اچھی تھی تو ہاتھ بھی لمبا. تو جیسے ہی وہ اچھل کے قریب آیا حضرت نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا، اس اتنی زور سے مارا کہ وہ بے ہوش ہو کے گر گیا. کافی دیر بعد اسے ہوش آیا، اس نے کہا ہم جا رہے ہیں اس نے کہا ہم جا رہے ہیں. اور وہ حضرت کا تماچا جنات میں مشہور ہو گیا تھا. اس کے بعد بہت دفعہ ایسا ہوا کسی پہ جن آیا. یہ واقعہ حضرت کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے، یہ ہم نے تو براہ راست سنا ہے. کئی بار ایسا ہوا کہ کسی پہ جن آیا، اس نے حضرت کو فون کیا تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں. حضرت جب پہنچے تو بندہ بالکل ٹھیک تھا. اہل خانہ نے بتایا کہ جنات یہ کہہ کر گئے ہیں کہ مفتی رشید احمد صاحب آ رہے ہیں، ہم جا رہے ہیں مفتی صاحب آ رہے ہیں، ہم
जा, रोप बिठाओ रोप। वाकई आई गया तो अपना भी एक सुना दो। किसी पे जिन आया हुआ था हमारे किसी रिलेटिव पे, मैं तो ये आमिलों को मानता नहीं हूँ और ना इनके पास किसी को लेके जाने का मशवरा देता हूँ। तो जिन पे आया हुआ था उनके तावीज गंडे तो निकलवा के हमने सारे फेंकवा दिए। हमने कहा कुछ भी नहीं है वो, लेकिन वो सच्ची मुच्ची का जिन था, ठीक। तो मुझे धमकी दे रहा था कि मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अच्छा ये बात भी है तकरीबन 2009 या 10 की। उस वक्त मैं बहुत ही बारीक था। जिन लोगों ने मेरा 10 साल पुराना माजी देखा है ना, उनको पता है मैं तो 2013 के बाद थोड़ा सा जिस्म पे गोश्त आया है, वरना तो कहीं गिरते थे तो डायरेक्ट हड्डी शुरू हो जाती थी, डायरेक्ट हड्डी पे चोट आती थी। बहुत पतला नहीं, बारीक। तो इतना बारीक था मैं, और जिस पे जिन आया वो माशाल्लाह अच्छे खासे सेहतमंद थे। तो अब ऐसा ना हो मुझे जिन्नात उतारने के लिए कॉल करना शुरू कर दे, हमारे यहाँ भी आया हुआ है आप आ जाएं। तो मैं ये काम नहीं करता। ये जो मैं आपको बता इसलिए रहा हूँ कि आप ये खुद ही कर लो, ठीक है। वो शायर है सलमान गिलानी, बड़ा अच्छा शेर है, शेर तो याद नहीं आ रहा, उसका मफहूम याद है। एक आदमी ने फोन किया कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया। किसी को कहा ना फोन करके कि तेरी बीवी पे जिन चढ़ गया, घर आ। वो कह रहा पंगा जिन ने खुद ही लिया है खुद ही भुगतेगा हमने थोड़ी कहा। तो मैं गया वहां पे, तो मुझे वो धमकियां दे रहा था, आवाज बदली भी थी और धमकियां दे रहा था, मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा। अब मैं बहुत ही बारीक थी, मैंने ये अपनी आस्तीनें ऐसे करके चढ़ाई। हालांकि वैसे अगर आस्तीनें उस दिनों में चढ़ाता ना तो किसी को खौफ नहीं आता। वो कहता यार अभी तक तो मामला छुपा हुआ था हम समझे शायद कोई मसल वसल बने हुए होंगे। तो मैंने ऐसे आस्तीनें चढ़ाई। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी। 2-4 दफा ऐसे धमकियां दी हैं बस। फिर आयतल कुर्सी पढ़ के जब फूंक लगाता था तो ऐसे लग रहा था जैसे कोई बहुत जोर जोर से मार रहा है, जिनको ऐसे लगता था। तो भाग्य अल्हम्दुलिल्लाह। तो इनमें ये कोई मेरा कमाल नहीं है, ये कॉन्फिडेंस का कमाल है। तो जिनको ज्यादा लिफ्ट बोलो नहीं कराया करें। और इनमें अक्सर केसेस फेक भी होते हैं। हमारे यहाँ नाजमाबाद में एक नौजवान पे जिन चढ़ गया था, उसने उधम मचाई हुई थी। उसके रिश्तेदार उसको लेकर आ गए हमारे उस्ताद के पास, इस पे जिन चढ़ गया कुछ करो। उन्होंने उसको तन्हाई में लेकर गए। अच्छा वो जिन अरबी बोल रहा है। अब ये हैरान हो रहे हैं कि ये तो रक्षा चलाने वाला आदमी है, लड़का है, अरबी कहां से आ गई? तो सऊदी अरब से जिन आया है। ये जिन आया कहां से? अरबी जिन है। तो इन्होंने दरवाजा बंद करके उसकी लगाई है तबीयत से कुट। बोला मुझे पता है तेरे पे जिन मिन नहीं है, कुछ सच सच बता दे मामला।